رزق کی سب سے بہترین ذکر جو رسول کائنات نے دیا ہے اس سے اچھا آپ نہیں دے سکتے، ظاہر ہے، اس سے جامع نہیں دے۔ رسول کائنات سے رزق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یہ وہ وظائف ہیں کہ یقین کریں اس سے کروڑوں روپے کے قرضے بھی ہوں تو قرضے بھی اترتے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر جاتا ہے بندہ۔ اچھا تو یہ کتنی مرتبہ کرنے ہوتے ہیں؟ اس کو 7 دفعہ، 7 دفعہ۔ اور عدد کے متعلق یہ ضابطہ رکھیں، وقت، جگہ اور عدد، ان تینوں کے متعلق اصول ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر متعین کیا ہے وقت تو وقت متعین کرو، عدد متعین کیا ہے تو عدد متعین کرو، جگہ متعین کیا ہے تو جگہ کرو، وگرنہ وقت، عدد اور جگہ سے تحصیل لینا گویا کہ یہ غیر اللہ سے تحصیل لینے کے مترادف ہے۔ اوکے، لہذا صبح اگر بسم اللہ الذی لا یضر 3 دفعہ فرمایا ہے اسے 2 یا 4 دفعہ نہ کرو، اور آیت کریمہ کے متعلق عدد نہیں متعین کیا تو 1.25 لاکھ نہ کرو۔ تو میں وظیفے کی طرف ہی آتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ اولاد کو یہ کہنا کہ وہ فرما بردار ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے کیا؟ جی بالکل، اصل میں ہم اپنی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ کی سپرد کریں گے تو اس کے لیے یہ دعا ہے کہ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کہ ہم نے اپنے مال و جان، اسباب، اولاد سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے چل پڑے، تو انشاءاللہ جب واپس پلٹیں گے تو وہ ہمارے۔ اچھا یہ کتنی بار کرنا ہے؟ جب آپ مجھے وظیفہ بتائیں تو یہ بتائیں آپ نے کتنی بار کرنا ہے، کب کرنا ہے، وقت کیا ہے؟ نہیں، گھر سے نکلتے وقت یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اولاد جب گھر سے نکلے؟ نہ، والد جب گھر سے نکلے یا والدہ گھر سے کسی کام کے لیے نکلیں تو وہ اپنے اولاد، مال و جان، اسباب سب کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی 3 مرتبہ۔ اچھا، اور اگر یہ یاد نہ رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ یاد نہ رہے تو حدیث پاک میں ایک اور آسان دعا بھی لکھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتے۔ اور یہ اولاد کے لیے ہے؟ جی بالکل، یہ اس سے اولاد فرما بردار جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کام بھی تو کرنا پڑتا ہے یا کام نہیں کرنا پڑتا؟ بالکل کام کرنا پڑتا ہے، اس کی تربیت پہ اولاد کی محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ جھوٹ کا بڑا رواج ہے، ہمارا اپنا سچ ہے، اپنی باتیں ہیں، اور میں کبھی کبھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ واقعی اور جن کا اپنا سچ ہوتا ہے ذرا کبھی ان سے بات تو کی جائے نا، ان کا پتہ تو چلے کہ ایگزیکٹلی وہ، کیونکہ ہماری اپنے کال اور فیل میں بہت تضاد ہوتا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال لیٹس سی ہو دس از آن لائن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طاہر، کیسے ہیں؟ یا بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کے تمام مہمانوں کو سلام اور تھینک یو جو آپ نے صبح انفارمیشن دی اباؤٹ لائٹس، میرے لیے نئی بات تھی اور آئی ول چیک اٹ انشاءاللہ۔ تو ظاہر میں تو سب سے پہلے یہ سوال، میرے 2-3 ذہن میں سوال تھے، جسے آپ نے کہا نا کہ دیکھیں ہم دعا تو ضرور کرتے ہیں، ہم وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی درستی بھی نہیں کرتے۔ اگر میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں بےایمانی کر رہا ہوں، ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، اور میرا کاروبار نہیں بھی چل رہا، تو پھر میں اللہ سے کیسے ایکسپیکٹ کروں؟ مجھے کیا میرے اندر اتنی یہ سچائی اور اتنی وہ نیت میری صاف ہونی چاہیے نا کہ میری دعا قبول ہو۔ اچھا، دوسری ایک میرا سوال ہے حافظ صاحب سے، یہ کہ جو وظائف کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اس کو کیوں اس کو باؤنڈ کیا گیا؟ اس کی کیا اس میں حکمت ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تو کسی اعداد کے محتاج نہیں ہے نا، تو وہ کیوں اس کو باؤنڈ کیا گیا؟ ایک یہ سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر کے ماحول میں روحانیت نہیں پیدا کرتا، اپنے گھر کے اندر جب میرے کوئی ٹربل آتی ہے، جب میرے پہ مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ کی ضرورت، جب میرے حالات اچھے ہوتے ہیں تو میں کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا؟ یہ میرا سوال۔ آلرائٹ جی سر۔ جی اصل تو یہ ہے کہ ظاہر بھائی ہم ذکر بتاتے ہیں، ذکر کی تفہیم نہیں بتاتے۔ جب تک ذکر کی لاجک اور ذکر کی تفہیم بنیادی اور معیاری نہیں بتائی جائے گی اس وقت تک اس کا رزلٹ آپ نہیں لے سکتے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، جب آپ کہتے ہیں اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، میں نے صبح فطرت اسلام پر صبح کی ہے، کیا آپ اس قول میں سچے ہیں؟ آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے تو سچ ہی نہیں بولا، آپ نے تو مسکراہٹ ہی نہیں بانٹی، محبت ہی نہیں بانٹی۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ اس لیے یہاں یہ بات کہ جب معیاری ذکر ایک دفعہ کہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ یا اللہ تو مجھے کافی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ بندے میں کافی بن کے دکھاؤں گا۔ ٹرو۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ نہیں پڑھی ہوگی،
اور یقیناً نہیں پڑھی. آیت کریمہ میں جو 3 مضامین ہیں اس کو جب تک اپنے اندر نہیں اتاریں گے آیت کریمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اوکے. لا الہ الا انت، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے سوچ فکر میں خدائی تصور کیا ہے. آیت کریمہ میں تو خدا کے علاوہ تمام خدائی سسٹم کی نفی ہے. آپ نے تو اپنے اندر کئی بت پالے ہوئے ہیں، اور سبحانہ کا اللہ کو کہا جاتا ہے تو پاک ہے. ہم نے تو اللہ کے اوپر کئی عیوب لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی تعلیم دقیانوس ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، یہ اس طرح کی. اور پھر اسی طرح آخری بات، انی کنت من الظالمین، پہلے قرار جرم اعتراف جرم کرے تو صحیح نا. اعتراف جرم کے بغیر میں آپ کو بتاؤں حافظ صاحب، یہ نہیں ہوگا. اعتراف جرم کون کرتا ہے؟ ہمارے ہاں اپنے اپنے سچ ہیں، اپنی اپنی لاجکس ہیں، اپنی اپنی باتیں ہیں. کوئی بھی دیکھیے، اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ہپوکریٹس ہیں، ہم دوغلے لوگ ہیں، ہم دوغلی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں، سنتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں. ہم اتنی بکواس کرتے ہیں، اتنی بکواس کرتے ہیں، جھوٹ کو اتنی اس سے بولتے ہیں کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے. بالکل بالکل. that's what it is. تو سب سے برائیاں تو ہمارے ہیں. آج ہمارے حالت جو ہے وہ ایسی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اورورا بورائیلس کے بارے میں بتایا. وہ ممالک جہاں پر یہ لائٹس ہوتی ہیں، آسٹریلیا سے لے کر آئس لینڈ تک اور آئس لینڈ سے لے کر ناروے تک، یہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیٹرنز بھی الگ ہیں ہم سے. بالکل ان کے پیٹرنز وہ نہیں، ان کے بیہیویئر بھی ڈیفرنٹ ہے ہم سے. السلام علیکم جی، ایک ٹیلی فون کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کرن بات کر رہی ہوں. جی کرن، کوئی مسئلہ؟ نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں. اس شو کے ذریعے نا میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی دینا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کچھ بہتری کر دے. جی بتائیے. تو دین کو پھیلانا ہی چاہیے، لیکن آج کا جو آپ نے ٹاپک رکھا نا، یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو ذرا سیدھے راہ پہ لایا. ہمارے ملک میں نا شرک بہت ہونے لگ گیا. جو باتیں تھی، اگر ہم لوگ یہ شرک سے بھی ذرا باہر آ جائے نا، تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بہتری کر دے گا. ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کم رجوع کرتے ہیں، باہر عام لوگوں کے ساتھ زیادہ رجوع کرتے ہیں. مثال طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، زبان بھی دی ہیں. اس ٹائم اگر میں جانتی ہوں مجھے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، میں اپنے یہ دل کی بات کہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب ہم انسان کو زبان دی ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے خود پکار کرتے ہیں؟ گھروں میں مرشدوں کو بلا کے ان سے اللہ اللہ کروانے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری زبان نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں بھی تو ہم کیوں نہیں اس کو پکار کے راضی کرتے ہیں؟ اچھا، میں محمد سے اور ڈاکٹر سعدیہ سے اور محمد دونوں سے یہ پوچھوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد سوری لینا ہے. اس کے بعد سعدیہ آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں.